أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر، جو اللہ رب العزت نے انعامات کیے، ان انعامات میں میدان طئی کے اندر کھانے کے لیے انتظام اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے دعا کروائی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں پانی کا بھی انتظام ہمارے لیے ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، اس پتھر کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماریں، عصا کو ماریں، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا یہ عصا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، جنت سے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، یعنی یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ عصا آیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس عصا کو اس پتھر کے اوپر ماریں۔ وہ پتھر ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ پتھر 4 کونے والا پتھر تھا، 4 گوشے والا، 4 کونے والا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر عصا کو مارا تو ہر کونے سے 3 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یا اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل، جس کے معنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ تو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کا اپنا ایک خاندان تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر جب مارا تو اس سے ہر کونے سے 3 چشمے نکلے، یعنی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اس میں سے جو چشمے نکلتے تھے نا، یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس سے روزانہ 6 لاکھ لوگ سیراب ہوتے تھے، پانی اس سے پیتے، 6 لاکھ۔ یہ بنی اسرائیل والے جو تھے نا، 12 قبیلے جو تھے، یہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ پتھر کے بارے میں کہ یہ پتھر وہی پتھر تھا کہ ایک قصہ آتا ہے بنی اسرائیل والے، چونکہ وہ اجتماعی طور پر ایک جگہ ان کی نہانے کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نہانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل والے ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری ہوتی ہے، تو کہیں وہ بیماری تو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے ساتھ نہانے کے لیے نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس گمان کو، اس یعنی خیال کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر اپنے کپڑے وغیرہ نہانے کے لیے جب رکھے نا، تو وہ پتھر ان سے بھاگنے لگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے اس پتھر کے پیچھے، وہ پتھر آگے آگے، یہاں تک کہ وہ قوم کی جو نہانے کی جگہ تھی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو ان لوگوں نے دیکھ لیا، تو اس سے ان کے ذہن کے اندر جو بات تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے وہ بات ختم کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ وہ ایک جگہ پر نہانے کے لیے نہیں آتے۔ تو جب وہاں پر پہنچ گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جسم کو دیکھ لیا، ان کا وہ ذہن کی وہ جو بات تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے بخاری مسلم شریف کی کہ اللہ رب العزت نے اللہ نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اس پتھر کو اٹھا لیجئے، تو یہ پتھر آپ کے لیے معجزے کے طور پر استعمال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا کہ اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ پھر وہی پتھر جب میدان طئی کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے لیے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسی پتھر کے اوپر وہ لاٹھی ماریں، اس لاٹھی سے یعنی اس لاٹھی کا یہ معجزہ ہوگا، وہ پتھر کے اوپر جیسے ہی لگے گی تو پتھر سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ پتھر کوہ طور کا پتھر تھا جو بنی اسرائیل والے اپنے پاس سنبھالتے تھے، تو یہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، کوہ طور کا پتھر تھا، اس پتھر سے 12 چشمے نکلتے تھے۔ بہرکیف مقصود اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعام کیا میدان طئی کے اندر، لک و دک جو میدان تھا اس میدان کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کے لیے پینے کے اسباب بھی مہیا فرمائے۔ اب ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے استسقاء کی دعا مانگی، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو عیدگاہ ہوتی ہے، عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں استسقاء کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ تو استسقاء کے لیے نماز بھی ثابت ہے اور دعا بھی ثابت ہے، صرف دعا پر بھی اکتفا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی کا بندوبست فرمایا۔ تو یہ ان انعامات میں سے جب جیسے یہاں پر ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ سے دعا مانگی، پانی کے لیے دعا مانگی، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو اس سے 12 چشمے بہ نکلے، اس ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی وہ 12 قبیلے تھے نا، تو ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ جس دھار سے ہمارے لیے پانی آ رہا ہے، جو چشمہ ہمارے لیے ہے، اس میں سے ہم نے پانی پینا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہی چشمے سے پانی پیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کے دی ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو انعام کیا ہے نا، مقصود یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو اللہ نے انعام کیا ہے، اس انعام کا یہ ثمرہ ہے کہ تم اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا، اس رزق میں سے کھاؤ بس۔ یہ تمہارے اوپر اللہ نے جو انعام کیا، تو مقصود کیا ہے اس سے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا بس۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا ہے، من و سلوہ، آسمان سے تمہاری رزق اتارا ہے، اور اس میدان کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پانی کے اسباب مہیا فرمائے۔ اب اللہ رب العزت، جس طرح مولانا عبداللہ درخواست رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا، جس کا کھائیں اس کا کھائیں۔ اب جو اللہ کھلا رہا ہے، جو اللہ پلا رہا ہے، اب مقصود کیا ہے ان انعامات سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہ جو انعامات کی ہوتے ہیں نا، ان انعامات کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو انعامات، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ وہ اس سے ان انعامات کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان میں اپنے لیے رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے لیے نظام الاوقات بنا لیں کہ ہم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اطاعت، اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی یعنی اپنی مرضی والی زندگی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھری زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔